اچھا، ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب موجود ہیں. ان سے ذرا مریم نواز صاحبہ نے جو آؤٹ بسٹ کیا ہے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. اور کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ میں اگر مالک صاحب کی ایک رائے کو میں سیریس لیتا ہوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ مالک صاحب جو ہے نا ابھی میاں نواز شریف صاحب سے جیسے آپ کو پتہ مل کر رہے ہیں وہاں بھی بہت ساری چیزوں پہ کچھ انہوں شیئر کیے ہیں, کچھ انہوں نے اتنے بڑے اپنے 38 انچ کا ان کا جو سین ہے اس میں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں, ایک ایک کر کے اپنے پروگرام میں بتاتے رہتے. رپورٹر کو تو یہ کام ہوتا ہے خبریں دیتا رہے. دوسرا یہ ہے, یہ مریم نواز صاحبہ جب یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھیں تو مالک صاحب جو ہیں ان کے بڑے قریب سرکلس میں تھے. سو بڑا انہوں نے قریبلی ان کی پالیٹکس کو, ان کو مزاج کو, ان کی چیزوں کو دیکھا ہے, سمجھا ہے, ایڈوائس بھی کیا ہے بہت سارے معاملات میں. سو ان سے بہتر میرا خیال ہے اس وقت کوئی نہیں ہے جو مریم نواز صاحبہ کی پالیٹکس پہ کامنٹ کر سکے. جرنلسٹک ان کے پاس بھی ایک ان کا آپ کا لمبا ایکسپیرینس ہے, اگر 35 یا 40 سال سے زیادہ کے قریب کا ہے ان کا. اچھا, پلس پھر انہوں نے حکومت میں قریب سے دیکھا ہے ان کو, ان کی پالیٹکس کو, پاور پالیٹکس کو بھی جانتے ہیں. پھر جیسے میں نے کہا شوز کرتے ہیں, خبریں ہوتی ہیں ان کے پاس کنٹیکٹس ہیں. تو مالک صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ویو کرتے ہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب کو بھی بڑا قریب سے جانتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے, ان کو بھی سمجھتے ہیں چیزیں. سو اگر شریف فیملی پہ مجھ سے پوچھیں, اگر کوئی ان کے انٹرنل پالیٹکس یا ان کے مزاج کو سمجھتا ہے نا, وہ محمد مالک صاحب سے بہتر نہیں ہوگا. ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اوپینین سے, رائے سے, بٹ ہی از اے پرفیکٹ مین ٹو بی آسک. یہ بتائیں کہ شریف فیملی اس وقت کیا سوچ رہی ہے, یہ لڑائی جھگڑے پھڈے شڈے جو ہو رہے ہیں, کل مریم نواز صاحب نے باتیں کی ہیں, ان میں کتنی سچائی ہے. سر جی, آئی ایم سوری فار لانگ انٹرو, ذرا آپ بتائیے گا کہ پہلے میری بات چیت نہیں, آپ چاہتے ہیں کبھی بھی گفتگو نہ ہو. او سر جی بات سنیں, صاف ہی کب کیئر کرتا ہے سر جی. آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھا شو چل رہا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے. میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ جیسے بندے کو. اتنا بڑا مجھے یاد ہے جب آپ اس وقت گئے تھے, جب ایم ڈی پیٹ بھی لگے, لوگوں کو بڑا کم پتہ ہے. میں یہ بعض دفعہ میں آپ کے پیٹھ پیچھے دفاع کرتا رہتا ہوں بعض چیزوں پہ. میں کہ آپ کو پتہ ہے جب مالک صاحب گئے تھے ان کی کیا سیلری تھی. آپ اس وقت دنیا ٹی وی میں 8 بجے کا شو کرتے تھے, ون آف دا موسٹ پاپولر, اور آپ کو انہوں نے پوری کوشش کی تھی اس وقت میاں میرے صاحب نے اور صاحب نے کہ نہ جائیں. میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا کتنی آپ کی کتنی اس وقت تنخواہ تھی, میں تو اس وقت دنیا میں تھا, آئی نو دیٹ, اور اس کے مقابلے میں کتنے کم پیسوں پہ آپ پی ٹی وی میں گئے تھے. سو یہ وجہ نہیں ہے. اینی وے, اب آپ سر جیسے میں نے بتا دیا, میاں نواز شریف صاحب کو بھی آپ ان کے قریب کام کیا ہے, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, مریم جو کل ہوا اس کی آپ کی جرنلسٹک کیا اوپینین؟ مریم بائی نیچر بہت اگریسو ہے. وہ اسکارپین ہے ویسے بھائی, اسکارپین ایسے ہی ہوتے ہیں, اور باجوہ صاحب بھی اسکارپین ہے ویسے بھائی. میں ان کو کہتا ہوں کہ شی از اے چائلڈ آف پاور. اچھا, دیکھیں وہ پاور میں ہی پیدا ہوئی ہیں اپنے خاندان میں. اگر آپ دیکھیں جب وہ پیدا ہوئے, ان کے والد چیف منسٹر اور ساری چیزیں تھیں, انہوں نے اقتدار ہی دیکھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. پھر جو انہوں نے ایگزائل دیکھا سعودی عرب کا, وہ بھی 7 اسٹار ایگزائل دیکھا, جہاں سے پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں گئے, وہاں بیٹھے. لیکن مشکلات بھی تو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ ایگزائل کی بھی ایک نیچر ہوتی ہے نا. ایک شہباز گل نے بھی جیل دیکھی نا بیچارے, ہاں بیچارہ زیادہ اس سے ٹارچر ہوا, بدنام ہو گیا, صفائیاں دیتا ہے کہ میرا جنسی تشدد ہو جا نہیں ہوا ہو جو آیا. سو آپ ان کے لیے پاور جو ہے اٹس اے نیچرل تھنگ. اگر آپ کو کئی بار لگتا ہے نا اٹس مائی رائٹ ٹو بی ان پاور بائی نیچر, تو آئی تھنک جیسے نصرت بھٹو نے کہا تھا بھٹوز آر بورن ٹو رول, ایگزیکٹلی. اور سملرلی آئی تھنک ایک تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کس کا اپ برنگنگ کیا ہے اور ایکسپوجر کیا ہے. دوسرا, ہمیشہ سے وہ کانفیڈنٹ رہی ہیں اپنے والد کی. بیٹے اس طرح پالیٹکس میں اس طرح نہیں تھے, حالانکہ حسین انوالو تھے کافی, اسد تو بالکل ہی نہیں تھا. تو وہ ڈائریکٹلی ریفلیکٹڈ گلوری میں بھی وہ رہی ہیں, اور ان کو بہت زیادہ اس کا ملتا تھا. اس لیے وہ بالکل, میں ان کو, میں کئی بار لائٹر ٹون میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان اور یہ بیسکلی صرف جینڈر کا فرق ہے, دونوں ایکولی اگریسو ہیں. اچھا, یہ شاید تھوڑی سی زیادہ اگریسو ہوں گے عمران سے, کم تو کسی قیمت پہ نہیں ہے. دوسرا, بالکل فیملی کے اندر ہمیشہ سے ڈفرینسز تھے, اور پہلے تو بالکل پریٹینڈ سارے کرتے تھے کہ ہیں بھی نہیں ہیں, لیکن جس طرح ہر سیکنڈ جنریشن میں ہوتا ہے. اب چودھریوں کے اندر کیا ہوا ہے, چودھری پرویز بڑی اس عمر میں آ کے شاکنگ, جب سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے سر, پھر وراثت جھگڑے ہوتے ہیں. مریم یہ سمجھتی ہیں, میری اپنی ریڈنگ ہے کہ ان کی یہ ان کے والد کی سیاسی وراثت ان کے پاس ہے, اور میرا بھی الٹیمیٹلی جائے گی بھی ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن سارا رگڑا سا شہباز صاحب نے بھی کھایا ہے, ان کے خاندان نے بھی کھایا, اس لیے وہ ویٹیج اپنی جگہ ہے. کوئی یہ کہ جی بڑی خوش تھے کہ حمزہ بن گئے چیف منسٹر اور چچا بن گئے پرائم منسٹر, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک مبارکبادیں تو بڑی دی ہیں انہوں نے حمزہ کو بھی, اور اس پہ سپورٹ بھی بڑی کی ہے انہوں نے اس میں, ان چیزوں میں. جب بزدار صاحب ہٹے تھے تو نام کس نے دیا تھا, چودھری پرویز کا نام کس نے ریکمینڈ کیا تھا چیف منسٹر کے طور پہ؟ بزدار صاحب نے کیا تھا کہ میری یادداشت ٹھیک ہے, تھوڑے خیال ہے دل چورا تو اس لیے خون دے, تو نہیں وگرے ہون گے,
پبلکلی کہنا اور پرائیویٹلی کہنا. مریم نے تو چیف منسٹر نہیں بننا تھا. میری رائے اس پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ایز فار ایز حمزہ از کنسرنڈ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ جب آپ فیملی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں بڑی سینسٹیو باتیں تو وی ہیو ٹو سی ویری کیئرفلی تاکہ کوئی بھی غلط. ہم سیاسی بات کر رہے ہیں, کوئی ذاتی بات تو نہیں کر رہے. لیکن سیاست میں شخصیات نکلتی نہیں ہے نا. اگر پی ٹی آئی کی سیاست کا ایک انداز ہے وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کا ایک انداز ہے. اگر شہباز شریف اور نواز شریف کا فرق کیوں ہے ان کی سیاست میں؟ کیونکہ شخصیت کا فرق ہے. تو پرسنالٹیز ڈیسائڈ دا کمپلیکشن آف یور پالیٹکس آلسو. دے آر اے ویری بگ فیکٹر. ہم ہر وقت اسلام کے خلاف سعودیت کی سازش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. 99% it is what you are, how you are. مالک تھوڑا سا مشکل سا سوال میں پوچھ رہا ہوں. سپلٹ ہے فیملی میں سر اس پہ بھی دوبارہ آتے ہیں. آپ نے ان تینوں کے قریب ان کو دیکھا ہے, کام بھی کیا ان کے ساتھ, آپ تینوں کے آپ ان کو مزاج کو بھی جانتے ہیں, مریم صاحبہ کے ساتھ نواز شریف صاحب, پھر شہباز شریف صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم کی جو پولیٹیکل ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیول کی ہے اس وقت جتنی شہباز شریف صاحب یا اس کے نواز شریف صاحب کی میچورٹی, فیصلے کرنے کی قوت یا چیزوں کو ٹیک کر, وہ اگریشن تو ہم نے دیکھا ہے, پریشر بھی لیتی ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ایک خاتون بینظیر بھٹو صاحب کو بھی ہم نے دیکھا, ان کو بھی دیکھا, جن پہ الزامات ہیں, ایلیگیشنز ہیں, بڑے سیریس الزامات ہیں, بہت سارے ان پہ آتی بھی ہیں تنقیدیں, کیسز ہیں, ساری چیزیں. تو آپ نے ان میں سے ان تینوں میں سے آپ کیسے ایویلویٹ کریں گے اس کو کہ مریم کی سٹینڈنگ ہے اپنی اس میں پولیٹیکلی طور پر, جیسے بینظیر بھٹو کو لوگ دیکھتے تھے؟ شہباز شریف کو میں نے دیکھا کہ ہی از اے ورک ہارس. اچھا, شہباز شریف کو اگر آپ دو لفظوں میں میرے خیال میں ان کو کہیں تو شاید وہ جو کہتے ہیں نا آدم بیزار, ان کو لوگوں سے ملنے کا پبلک میں ان کو شوق ہے کہ میں کام کراں, پروجیکٹس کرو. وہ جہاں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں ان کو بہت شوق ہے کام کرو, یہ کرو, وہ کرو, فائلوں میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں, پروجیکٹس کے اندر زیادہ کمفرٹیبل ہیں. میاں صاحب جیسے ہیں چیئرمین آف دا بورڈ نہیں ہوتے. اچھا, کہ بس اس طرح کر دیو, کرے تسی کرو, بٹ ہی از اے بگ پکچر مین جو میں نے دیکھا کہ اب یار ڈیٹیلز میں مجھے نہ ڈالو تے بس وہ کرو تے بعد مینوں کوئی نہ چھڈو, میں آرام میں گولف کھیڈاں. نہیں گولف نہیں, وہ تو بعد اچھا کھانا کھائیے واٹ ایور, جس طرح میں پتا نا وہ چیئرمین آف دا بورڈ ہے, ان کا چیف ایگزیکٹو طور پہ. مریم کا میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ مریم از اے ویری کین لرنر. مریم کو میں نے کسی ایک سبجیکٹ پہ اگنورنٹ دوبارہ نہیں پایا. اچھا, ہاں, اگر آپ ایک باری بات ہوئی ہے تو آپ کو نظر آتا تھا کہ شی ہیز ریڈ آن اٹ, شی ہیز کم اپ ان ایوری تھنگ. لیکن آئی تھنک ایک کلنک ان دا آرمر سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے ایک ایروگنس نظر آتی ہے مریم میں. ہاں, ڈیفینیٹلی ایک ایروگنس ہے, اور ایروگنس ہی آپ کو نا ایک بریک لگاتی ہے آپ کے گرد. بیکاز جب آپ ایروگنٹ ہوتے ہیں پھر آپ زیادہ ڈائیورجنٹ ویوز آپ کو پسند نہیں آتے, پھر وہاں سے ایک سائیکوفنسی کا کلچر آپ کے گرد بننا شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں واہ آپ نے کیا بات کی, آپ نے کیا بات کی. اینڈ آئی تھنک کہ مریم کے گرد ایک سائیکوفنسی کا کلچر بن گیا ہوا ہے, اینڈ آئی ایم شیور شی انجوائز اٹ آلسو. میرا خیال میں یہ انڈوئنگ ہے. مینٹلی آئی فاؤنڈ ہر ویری کین ٹو لرن, شی از اے اسمارٹ وومن, کوئی اس میں نہیں ہے کہ شاید نہیں ہے. لیکن جب آپ اگر ایروگنس لے آئیں گے اور پاور کو اپنا رائٹ سمجھیں گے تو یہ بڑا خطرناک پوٹنٹ مکس بن جاتا ہے. اچھا, آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور کو رپورٹ کیا, ان سے ملتے رہے ہیں بہت بڑا قریبی طور پر, آپ نے پھر عمران خان صاحب کو بڑا قریب سے انٹرویوز کیے ہیں, ابھی مریم کی بات ہو رہی ہے. ان تینوں میں یہ چیز کامن ہے یہ ایروگینس سائیکوفینسی جو کہتے ہیں؟ نہیں, میں نے خان صاحب میں ایروگنس دیکھی ہے, مریم میں ایروگنس دیکھی ہے. خان صاحب ایکچولی خان صاحب کی زندگی اتنی وہ سٹارڈم والی ہے کہ وہ اپنی دنیا میں ہے. مطلب میں ایک قصہ میں آپ کو سناؤں گا بعد میں نے لنڈن میں اس میں کوئی نیگیٹو نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو شو کرتا ہے کہ بندہ یوز ٹو ہے ان کا نا, He is born into it. He is born into it. For him it's my way or the highway because he is used to that fame that. آج ویسے میں نے اپنے کالم کا نام بھی یہ رکھا ہے, my way or highway, جو آج چھپا ہے دنیا اخبار میں. تو attention, adulation اور celebrity ان کو سارا کچھ بڑا ینگ مل گیا. مطلب ان کی پرسنالٹی اور طریقے سے شیپ ہوئی ہوئی, ان کی اپنی شیپ ہوئی ہوئی. مریم کی پرسنالٹی شیپ ہوئی تھی ریفلیکٹڈ گلوری میں, والد کی گلوری تھی, والد کا سب کچھ, سونے کا چمچہ منہ میں. تو بڑا فرق ہے, ایک اپنی گلوری, ایک ریفلیکٹڈ گلوری. تو وہ آئی تھنک کمپیریزن غلط ہو جائے گا دونوں کا. جو ہے بے نظیر میں نے تو فرینکلی ایروگنس نہیں دیکھی, ایک سینس آف سپیورٹی دیکھی. اب یہ بڑی فائن ویسے ایروگنس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سینس آف, میں نے یہ دیکھا کہ بے نظیر صاحب نے اگر کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا تھا بات سنتی تھی, بے نظیر اسے گھبراتی نہیں تھی, اس سے انگیج کرتی. ڈیبیٹ کی ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب نے مجھے یہ بات کی تھی, فیڈرل سیکرٹری تھے, وہ انگیج کرتی تھی.
ادھر یہ بات نہیں ہے, یہاں پہ فیلز کہ یہ چیلنج ہو رہا ہے مجھے تو شٹ اپ کال ہے, سمتھنگ لائک دیٹ. یہ بہت بڑا فرق تھا. دیٹ از وائی ہم نے کیا دیکھا, وہ کتاب پڑھتی تھی بے نظیر. دوسرا ہم نے دیکھا اوور دی ایئرز, آپ نے ایک چیز دیکھی, بے نظیر اوور دی ایئرز سافٹ ہوتی گئیں. دا مور یو لرن, دا مور یو ریڈ, دا مور یو بیکم سافٹر اینڈ مور اوپن. اور جب آپ اپنے کی بریکیں لگاتے ہیں نا, پھر آپ ہارڈ ہوتے جاتے ہیں. تو آئی تھنک بے نظیر اپنی لیگ میں تھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. باقی چیزیں ان کی چھوڑ دیں, پالیٹکس میں رہ کے. اچھا, آپ جب ان کے اس میں تھے, جب یہ ساری کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی تھی, ان کی اپنی ٹیم تھی, بیٹھتے تھے, آپ کو بلا لیتے کبھی کبھار, وہ جو اس میں یہ اس وقت کوئی اس میں ڈفرینس آف اوپینین یہ برداشت کرتی تھی مریم جب یہاں پہ کونسل بیٹھی ہوئی اور ڈیبیٹس ہو رہی ایشوز پہ؟ جو میٹنگز, جو تو کوئی پروفیشنل ایشوز کی میٹنگ تھی, اٹس ناٹ پراپر دیٹ آئی شوڈ بی ڈسکسنگ دیم. لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو میٹنگ شروع میں تھیں وہ پھر بڑی مزدار میٹنگز ہوتی تھیں, بہت میں نے دیکھی ہیں, اچھی بڑی انٹیلیجنٹ ڈسکشنز ہوئی, بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوتے تھے سارے, گڈ پیپل, آنیسٹ پیپل. کلچر چینج ہو گیا اوور دا منتھس. اچھا, وہ جو ایک ڈسکشن کا کلچر تھا ختم ہو گیا. اٹ سلولی گاٹ ریپلیس بائی اے کلچر سائیکوفینسی, جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, خوشامد. تو بس پھر وہی بات سنی جاتی تھی. آپ سے کیوں مریم اتنی ناراض رہی ہیں, فینڈ ہیں, ابھی بھی ہیں شاید, میرا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں, میرا تو تب فرینکلی ایشوز میں ڈفرینسز تب آئے تھے جب اپوزیشن کا وہ اسپیچز آئی تھیں, تو نیشنل اسمبلی میں تھا اور میں ایز ایم ڈی تھا, میں نے ان کی چلائی. تو مجھے میسج آیا کہ جی آپ یہ نہ چلائیں. میں کہ جی میں تو اگر گورنمنٹ کے منسٹرز بولیں گے تو اپوزیشن والے ہی بولیں گے, سمپل ایز دیٹ. اور میں کہ میں تو جرنلسٹ تھا. دیکھیں میں ایم ڈی پی ٹی وی کیوں بنا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے پی ٹی سے بڑا کام وام کیا تھا, اینڈ آئی نو کہ پوٹینشیل کتنا ہوتا ہے ریاست کی آرگنائزیشن کا. آئی تھاٹ کہ ہم اس کا کلچر چینج کریں گے. ہم نے کوشش بھی کی, کافی چیزیں چینج بھی کی, لیکن میں آرگنائزیشن کو چینج کرنے گیا تھا, میں اپنے آپ کو چینج کرنے نہیں گیا. سو آئی ڈڈ ناٹ چینج. تو جب ان چیزوں پہ اختلاف آیا, اگر اسٹیٹ ٹیلی ویژن ریاست کا ٹیلی ویژن ہے, گورنمنٹ کا تو نہیں ہے ٹیکنیکلی, تو اگر آپ منسٹرز دکھائیں گے سرکار کے, تو پھر اپوزیشن کا لیڈر آف دی اپوزیشن نہ دکھائیں, اور یا پارٹی یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے کہ قومی اسمبلی میں وہ تقریریں کر سکتے ہیں, رپورٹ بھی اگلے دن ہو سکتی ہیں, تو ٹی وی پہ نہ دکھیں. یہ کیا اپروچ ہے ڈیموکریٹ کی؟ اگر مریم کی یہ تھی, اسحاق ڈار صاحب مجھے یاد ہے خود اپنی تقریر کر لی تھی جب اپوزیشن کا ٹائم لگا. نعیم بخاری صاحب نے کہا تھا یہ کیا بات ہے, یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے, یہ پھر کیسے اپنے کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں؟ مطلب وہاں پہ تقریریں کر لیں, ہمیں جو بھی کچھ کہنا ہے کر لیں, ہاؤس کے اندر 342 بندہ سن لے, کوئی 100 صحافی سن لو, خیر ہے, 22 کروڑ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. اگر یہ اپروچ ہے ان کی, اور یہ ڈیموکریٹ ہے, یہ پولیٹیشین ہے, یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہر کوئی گورنمنٹ میں آپ یہی کرتا ہے, سارے کرتے ہیں, بٹ دس از این ایڈیوٹک اپروچ. لیکن میرا خیال ہے کریڈٹ مجھے دینے دیں, عمران خان صاحب کے دور میں ایسا نہیں تھا. یہاں پہ یہ پی ٹی وی جو ہے نا, اب مجھ سے اگر پوچھیں میری رائے, عمران خان صاحب کے دور میں پی ٹی وی کمپیریٹیولی بہت زیادہ لبرل تھا. تقریریں دکھائی گئی ہیں, لائیو دکھائی گئی ہیں, جلسے جلوس, اس پہ کوئی ایسا سچ. آپ مجھے بتائیں کون سا آسمان گر گیا؟ آپ دکھاتے ہیں اب آپ نے جب ٹیلی ویژن پرائیویٹ چینلز ہی بند ہوئے 2-3 دفعہ ڈفرنٹ, کون سی تقریر کس سے نہیں دیکھی؟ ہر کوئی دیکھتا ہے. سوشل میڈیا میں بھائی آپ ٹیکنالوجی پانی کی طرح, آپ ادھر سے روکیں بند لگائیں گے, ادھر سے گزر جائے گی, ادھر سے دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا, مطلب لوگوں کو پتہ نہیں. اگر وہاں پہ آپ یہ پارلیمنٹ میں تقریریں کریں, بڑی لمبی بحث ہے, یہ اتنی باری ہو چکی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتا آنسٹ ٹو گاڈ کہ یہ اتنی ان یور فیس سچائی ہے کہ آپ دس از این ایڈیوٹک اپروچ. کیا کریں؟ مریم صاحبہ نے جو کل وہ اٹیک کیا ہے, وہ اب یہ چاہتی ہیں کہ پارٹی عہدے بھی علیحدہ ہونے چاہیے, جو آف کورس شہباز شریف صاحب بھی پارٹی کا عہدہ رکھتے ہیں. تو مطلب یہ بات اب پارٹی کے اندر بڑھ رہی ہے, اور وہ جو بات کہہ رہی ہیں, تو میاں صاحب یہ بات ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیتے چھوٹے بھائی کو کہ بھائی جان کہ جان دو, تسی پارٹی عہدہ چھوڑ دو, ABCD بنا دو. یہ اس کے لیے اتنی تقریر کرنے کی, یا یہ کیمروں کے سامنے آ کے مریم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے, جب ابا حضور ایک چھوٹا سا بیان دے سکتے ہیں اور ان کی بات مانی بھی جاتی ہے؟ نو نیمز, لیکن مریم کے نزدیک میں نے ان کے جو کلوزر سرکلز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں, جو مریم کے تو اپنے کوئی پرابلمز ہوں گے شہباز شریف اور باقیوں کے ساتھ, ان لوگوں کے بہت زیادہ ہیں, تو وہ بہت زیادہ ایک ہارڈ لائن ایٹ ٹائمز پش کر دیتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں اسٹریٹجکلی, کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں ٹیکٹک کے طور پہ, موقع پہ کر دیا. آئی تھنک وہ جو اگریسو نیچر ہے نا, وہ موقع کے اوپر جب آپ سے جواب دیتے ہیں تو وہ آپ, ایک سوال ہوا تھا بڑا انٹرسٹنگ, وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ آپ نے پہلے ایک بار کہا تھا ایکسٹینشن کے بارے میں کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں, کیا اب بھی آپ اس گناہ میں شریک ہوں گے؟ اس نے کہا
مریم نے کیا کہا؟ مریم کہا نہیں دیکھیں یہ اسپیکولیٹو ہے, یہ جب بات ہوگی تب کریں گے, عمران خان ہے, فتنہ ہے, اس نے یہ بات شروع کی. انہوں نے کہا لیکن آپ کی پرنسپل پوزیشن کیا؟ میری پرنسپل پوزیشن وہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایٹ ٹائمز مریم فیلز کہ شی نوٹس ان ہر اون رائٹ, وہ اپنے آپ کو ان ہر اون رائٹ, بڑا امپورٹنٹ یہ لفظ ہے, ان ہر اون رائٹ شی تھنکس کہ میرا سیاسی قد اتنا ہے کہ میں اپنی اوپینین رکھ مطلب اپنے اسے اپنے والد صاحب اور چچا سے ہٹ کر کہ میری بھی ایک اوپینین میٹر کرتی, میرا ووٹ آپ کو شی فیلز کہ یار میاں کے صاحب کے بعد اگر کوئی پارٹی فیس بن سکتا ہے وہ میں ہوں. تو میاں صاحب نے سپیس بیٹی کو دی ہے اگینسٹ ہر ہیز برادر کہ ٹھیک ہے جی آپ سپیس لیں, اپنے چچا پہ بات کریں, پالیسیز پہ کریں, میری اپنی ذاتی یا خود لے لیے مریم نے سپیس؟ میرا خیال ہے کہ ان معاملات میں کچھ مریم نے سپیس انہوں نے خود اپنی لی ہوگی. وہ جیسے کہ فریڈم کو دیتا نہیں ہے, آپ کو لینی پڑتی ہے. ہاں تو پھر آپ بھی میاں صاحب بھی درگزر کرتے ہوں گے, چلو ایک دو گلاں ہو گئی ہیں, کیڑا کوئی پارٹ ہے گیا چنگا تھوڑا جا اگر بھائی صاحب پہ بھی مطلب بارگیننگ چپ تھوڑی سی ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں مریم گروپ کے نون, ان کو وزیر بنا دیا گیا, ان کو وزارتیں نہیں دی گئیں. انہوں نے وزارتیں کیا کرنے ہیں, گاڑی مل گئی, دفتر مل گیا, ہائی پہ جھنڈا لگ گیا, کافی نہیں. انہوں نے پوچھو نا دلوں سے چوریاں چلتی ہیں. ایک تو جوید لطیف صاحب ہیں, اور ان کے علاوہ کون ہے؟ 2-3 لوگ ہیں ٹوٹل, کوئی 4 لوگ ہیں جو مریم نواز صاحب جن کو وزارت, جن کو وزیر بھی بنایا گیا پریشر میں, لیکن ابھی تک اس پریشر میں ان کو وزارتیں نہیں دی گئیں. سو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں بھائی. یہ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ویورز ہمارے کو نہ پسند ہے میرا سوال یہ کہ ایک ڈیموکریٹک ایک فیملی ہے, خاندان ہے, ادھر ادھر جائیں پہ چاقو چھریاں چل رہی ہیں, یا مطلب پھر بھی وہ ٹالرنٹ ہیں کہ ٹھیک ہے جی چچا پہ بات کری, چچا نے بھتیجی پہ, بھائی نے اس پہ کر لی. لیکن ایک جو پرانا ہم اس پہ بات کہتے ہیں, یہ وہی تو نہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ, حکومت میں بھی ہیں اپوزیشن میں, جیسے ہم کیوں کرتی تھی کہ جناب کے آپ کے چچا حکومت میں, بھتیجی اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے, سارا کچھ گھر میں کر لیا, اپوزیشن بھی ہے, سارا جھگڑا ہے اکانومی کا, اکنامک پالیسیز پہ. آئی تھنک اس کے اندر یہ نواز شریف شہباز شریف کا کانفلکٹ نہیں ہے. مجھے وہ زیادہ کانفلکٹ نظر آتا ہے اسحاق ڈار صاحب کو اور مفتاح کا. جب وہاں بات ہوئی تو میں نے جو نواز شریف صاحب کا بھی غصہ دیکھا, وہ واز ایمڈ ایٹ مفتاح. اور کہا جی مفتاح نے مجھے کہا تھا کہ اس حد تک میں قیمتیں بڑھاؤں گا تو چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. تو بلکہ میں نے ایک سوال کیا, ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا مجھے ایک چیز بتائیں, کون سا ایسا فیصلہ ہے جو مختلف ہونا چاہیے تھا جو مفتاح نے کیا اور مختلف ہو سکتا تھا؟ کچھ مینورنگ روم تو بڑی ٹائٹ ہے نا, بڑا اہم سوال تھا. اس پہ ابھی تو ساتھ ہی میں نے پوچھا, میں نے ڈار صاحب کو, میں کہا ڈار صاحب کو وہاں بڑا امپریشن یہ ہے کہ آپ نہیں چلنے دے رہے مفتاح کو. تو ڈار صاحب کہ نہیں ہم تو مل کے کام کرتے ہیں, یہ وہ سب کچھ. ابھی ڈار صاحب نے اس پہ جواب دے رہے تھے تو میاں صاحب بیچ میں بول پڑے, اور میاں صاحب نے کہا کہ نہیں یار وہ بات یہ نہیں ہے, میں پرائسز بڑھانے کے بڑا خلاف تھا, یہ تھا, اور میں بار بار کہتا, میں تو پہلے کہتا تھا کہ گورنمنٹ بھی نہ لو یہ سارا حمل کے. انہوں نے کہا ہم نے اپنا بیانیہ عمران خان کو دے دیا, عمران خان کا گند ہم نے اپنے ساتھ ڈال لیا. تو جب یہ آئے تو مفتاح بھی آئے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا پرائز 26 روپے شاید کہ میں 26 روپے تک بڑھاؤں گا, کچھ اسٹیبلٹی آ جائے گی. تو میاں صاحب کہتے ہیں پر میں وہ نہیں بول سکتا, انہوں نے کیوں گل کی تھی مفتاح نے, اس کے بعد پھر قیمت بات گئی یہ وہ. تو میاں صاحب کہ ٹپیکل سائلنٹ ہے, میں نہیں وہ گل بول سکتا. آئی تھنک وہ اتنا زیادہ ان کو کنونس ہو کر دیا گیا ہے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں دے آر پراببلی ناٹ ڈریون بائی شہباز شریف بٹ دے آر بینگ ڈریون بائی مفتاح اسماعیل. اور مفتاح اسماعیل پبلک سینٹیمنٹ نہیں سمجھ رہے, وہ پیورلی ایز اے ٹیکنیکل فائنانس منسٹر کا کر رہے ہیں. یہ جو کانفلکٹ ہے نا, یہ سب کچھ ہے. بیکاز میں نے شہباز صاحب کے بارے میں پوچھا, میں نے کہا وہ آپ کا وہ بڑا امپریشن ملا کہ آپ بڑے ناراض ہیں. مریم نے کہا کہ جی ٹویٹ میں کہ وہ اٹھ کے آپ میٹنگ سے چلے گئے. اچھا تو تسی ناراض ہے کہ تو ہی ٹاکڈ ویری لونگلی اباؤٹ شہباز کہ نہیں کہ مجھے گلا کر رہے ہو, شہباز چھوٹا پائی ہے گیا, بلکہ یہ سیٹ کے بڑا مشکل ٹائم پہ پرائم منسٹر بنا. وہی والی بات ہے کہ بیٹی کو کہہ رہے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں لونگ برادر. یہ کیا مطلب ہے؟ میں ایک بات تو میں نے ان کا تعلق دیکھا ہوا ہے نا بہت قریب سے, ان دو میں کبھی مجھے نہیں کانفلکٹ ہوتا نظر آتا زندگی میں. I'll be very honest. No, it's too late as well. نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں جو بات شہباز کو کہوں گا وہ he will do it. شہباز شریف will never stand up before his brother. نہیں, مفتاح نے تو یہ بات کی نا کہ اگر میاں صاحب مجھ پہ ناراض ہیں تو بھائی کو کہہ دیں, مجھے وہ فائر کر دیں. انہوں نے کہا ہے مطلب نہیں ہو رہا. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کے اختلافات کبھی نہیں ہوں گے. چودھری صبان کا بھی ہم یہ کہتے تھے, پرویز لے کے چودھری شجاعت کا کس نے سوچا تھا کہ ایک دن ان کے اختلافات ہو جائیں گے, ہوئے
دونوں میں ہوئے سارے؟ نہیں لیکن میں بتاؤں پرویز الہی صاحب اور چودھری صاحب کے درمیان میں کزنز ہیں پرسنالٹیز کا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے ان میں نہیں ہے؟ ان کا وہ جو یہ پیکنگ آرڈر ہے نا، یہ پیکنگ آرڈر مجھے نہیں ہلتا نا، یہ اتفاق فاؤنڈری کا بنا ہوا پکا لوہے کا ٹھکا ہے نہیں، وہ آئی تھنک وہ کئی بار آپ دیکھیں میرا بس بڑے بھائی ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، میں ملا ہوں آپ کے بڑے بھائی سے، وہ ابھی بھی اس طرح ڈانٹتا ہے جیسے، اور میں نے سنا آپ کو ڈانٹا انہوں نے، میں اور عامر نکلتا ہے میرا، میں آپ بڈھا ہو گیا، بچے جوان ہو گئے، بلکہ آٹھ تھوڑے دن پتہ نہیں سال 2 سال دادے نانے ٹائپ بھی بن جاؤں گے، لیکن ہمارے بھی پیکنگ آرڈر ایسا کہ آپ نہیں بول سکتے ہم تو شاید پھر بھی کئی باتوں پہ اختلاف کر لیتے ہیں، ان کے خاندان میں اس سے بھی زیادہ سخت ہے، سو سیکنڈ جنریشن از ڈفرینٹ، ان کا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مالک، تھینک یو ویری مچ، واٹ اے تھاٹ پرووکنگ اینڈ ویری ان ڈیپتھ انالیسز اینڈ انفارمیشن، بہت مہربانی آپ کی، ہفتے میں ایک دن نکالا کریں ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ ہمارے تاکہ جو 4 لوگوں کے ساتھ تعلقات بچے ہیں وہ بھی میرے تباہ ہو جائیں۔ صاحب سے جرنلسٹ کا کام ہے، ہم نے تعلق رکھنا ہے خبر کے لیے۔ تسی کار وسا بھی سکتے ہو، اجاڑنا ضروری نہیں ہوتا جرنلزم کے اندر۔ مالک صاحب کے ساتھ میری ڈیل ہو گئی جناب کہ ہفتے میں ایک دن آیا کریں گے، لیکن شرط انہوں نے ایک رکھ دی ہے، اب آپ لوگوں کو اس میں مدد کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے نا ٹائی دینی ہے، جب بھی کوئی باہر سے آئیں، کوئی یار دوست آ رہے کسی کو کہے کہ مجھے آپ نے ٹائی دینی ہے برائٹ کلر کی، تو وہ آپ میں سے کوئی یار دوست آتے جاتے کوئی ہوں تو مجھے بتائیے گا، پیمنٹ میں یہاں پہ کر دوں گا، تو مالک صاحب کے لیے ٹائی ہم نے لینی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار